الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ آپ حضرات ابھی ہم سب کے مخدوم گرامی حضرت مولانا شیخ افضال الرحمن صاحب سے بہت قیمتی باتیں سماعت کر رہے تھے۔ حضرت نے ولایت کے تعلق سے اصل میں ہمیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا لا گیا تھا کہ جب تک ہمارے محترم حضرت مفتی عفان صاحب دامت برکاتہم تشریف لے آتے اس وقت تک ہم آپ کے سامنے کچھ سما خراشی کرتے، لیکن حضرت تشریف لے آئے ہیں تو جی تو چاہ رہا ہے کہ حضرت ہی آ جائیں، لیکن اب اصرار ہو گیا ہے کہ 10 منٹ کے قریب کچھ آپ کے سامنے باتیں کہہ دی جائیں۔ بہرحال ہم آپ کے اپنے ہیں اور اس وقت بغیر کسی تمہید کے آپ کے گوش گزار کرنا ہے، اور وہ یہ کہ الحمدللہ جمعیت وقتاً فوقتاً اصلاح معاشرہ کے تعلق سے مساجد میں اور جہاں بھی موقع ملتا ہے وہاں چھوٹے چھوٹے سماج اصلاح کے تعلق سے پروگرام جمعیت منعقد کرتی ہے، جس میں فی الحال جو چل رہا ہے وہ نشہ مخالف مہم کہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر نشہ جو ایک پروان چڑھ رہا ہے، ہمارے بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے والے بنے، اس کی سنگینی کو سمجھیں۔ چنانچہ جو پیچھے بینر لگا ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اصلاح معاشرہ، اسی طرح کبھی جہیز کی مخالفت میں کبھی اور بھی عنوانات ہیں۔ تو اس وقت ہم نے جو انتخاب کیا ہے وہ نشہ مخالف مہم کے تعلق سے ہمیں چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں شراب کو حرام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بیان کی۔ شریعت کے اندر جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بنیادی چیزیں ہیں جیسے دین ہے، جان، مال، نسل، عقل، ان چیزوں کی حفاظت ہو، ہماری جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، نسل کی حفاظت ہو، اور جو چیزیں ان چیزوں میں نقصان پہنچاتی ہیں شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ نبی اکرم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب ہے اور اسی طریقے سے جوا ہے، یہ شیطانی عمل ہے، تم اس سے بچو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب حرام ہے، کہیں اسے ام الخبائث، کہیں اسے ام الفواحش، کہیں اسے جماع الاسم قرار دیا گیا، کہ تمام گناہوں کی بنیاد، تمام معصیتوں کی جڑ یہ شراب ہے۔ بنیاد کیا اس میں کہ یہ جو 5 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، شراب اور نشہ کرنے سے یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی بھی نقصان ہوتا ہے، نسل کا بھی، اور اسی طریقے سے عقل کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ 5 چیزیں بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے ہم کہتے چلیں۔ ظاہر ہے کہ دین کا نقصان تو ظاہر ہے کہ انسان نہ جانے کیا کیا چیزیں اپنی زبان سے بک دیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کیونکہ جب شراب کا عادی ہو جاتا ہے، نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے عبادت میں بھی جی نہیں چاہتا۔ ممکن ہے منہ سے کوئی کلمہ کفر بک دے، کوئی ناجائز چیز کلمے سے زبان سے نکال دے، تو ظاہر بات ہے کہ جانی اعتبار سے بھی، یعنی جان کی بھی، اس کے دین کے اعتبار سے بھی اس کو یہ نقصانات ہیں۔ جان کے اعتبار سے نقصان ہے کہ آپ جا کر کے سرچ کر لیں اگر گوگل میں جا کر کے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں،
لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا جلدی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مالی نقصان، انسان اچھا شراب، جب کبھی بات نشے کی آتی ہے تو خالی اس میں شراب نہیں ہوتا، اس میں ڈرگس بھی آ جائے گا، اس میں سگریٹ بھی آ جاتا ہے، اس میں گٹکا بھی آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ چیزیں کبھی کبھی بچپنے میں شیخی کی بنیاد پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، شیخی میں سگریٹ پی رہے عادت پڑ گئی، گٹکا کھا رہے عادت پڑ گئی، اور یہ سب چیزیں صحت کے اعتبار سے مضر ہیں۔ ایک لطیفہ سمجھ لیجئے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس ایک ایسا شخص گیا جو پان بہت کھاتا تھا، اس نے کہا دانت میں درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر کے کہا کہ بھائی تم میرے پاس کہا کہ تمہارے تو چہرے پر دانت ہی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ دانت تو سفید ہوتے ہیں، تمہارا تو پورا منہ لال پڑا ہوا ہے، سارے دانت تمہارے لال پڑے ہوئے۔ تو یہ جو ہمارے بچے پان کے، گٹکا کے، مسالے کی سب عادت پڑ جاتی ہے، اس میں مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو جان کا یعنی صحت کے اعتبار سے بھی نقصان ہوا، مالی اعتبار سے پھر بچے مہنگی سگریٹیں پیتے ہیں، پھر مقابلہ بھی ہوتا ہے، دن میں کتنی پڑیا پان کھا لیتے ہیں، کتنی سگریٹیں پی لیتے ہیں، اور آگے جا کر کے پھر اور زیادہ نشے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ ڈرگس کا جو کاروبار ہے ہمارے معاشرے، یعنی لوگ خریدنا اور بیچنا، اور کتنا مہنگا ڈرگس، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہیروئن اور بہت سی ایسی مہنگی اشیاء ہوتی ہیں وہ 1 کروڑ روپے کلو کی، یعنی انسان کی قیمت سے بھی کہیں زیادہ۔ سرکار اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ممکن ہے کہ کچھ لاکھ روپے اس کا کمپنسیشن دے دے کہ بھائی ٹھیک ہے جان گئی، اس کو دے دیا جائے تعاون کے طور پر، لیکن ایک ڈرگس کی قیمت کیا ہے؟ 1 کروڑ روپے کلو، یعنی اگر 100-150 آدمیوں کی جان ایک طرف رکھ دیں آپ تو اتنا مہنگا وہ ہوتا ہے، اور اس کے کھانے کے بعد انسان ظاہر ہے کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو انسان کھو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک سماجی نقصان بھی ہے۔ سماجی نقصان یہ ہے کہ جب انسان نشہ کرتا ہے تو پھر جو اس کے بیوی بچوں کے حقوق ہوتے ہیں وہ انسان اس کو ادا نہیں کر پاتا۔ پہلے وہ اپنے نشے کے لیے خرچ پورا کرے یا بیوی بچوں کا خرچ۔ اب ایک بندہ ہے، اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہیں، پورا سماج ہے، معاشرہ ہے، پڑوس ہیں، اس کے حقوق ہیں، لیکن اس کے پیسے ہی نہیں بچتے کہ وہ پیسہ بچا کر کے ان حقوق کو ادا کرے۔ تو سماجی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اخلاقی پہلو سے بھی نقصان یہ ہے کہ کبھی انسان شراب پی کر کے ان رازوں کو اگل دیتا ہے جو شاید راز ہوں، اپنے عیوب کو خود بیان کر دیتا ہے، اپنے گھر کے عیوب کو بیان کر دیتا ہے، اپنے راز کی باتوں کو بیان کر دیتا ہے دوسروں سے، کیونکہ اسے ہوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ چیزیں جو نہ کہنے کی ان چیزوں کو کہہ دے۔ تو یہ اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے۔ وہ مائیں اور بہنیں جن کے اوپر اگر کوئی انسان ہاتھ ڈالے تو شاید کوئی بھائی اور کوئی باپ جان دے دے، اس لیے کہ ہماری بیٹی کی عزت رہ جائے، ہماری بہن کی عزت رہ جائے۔ عزت بچانے کے لیے کبھی یہ بھائی اور کبھی باپ اور کبھی بیٹے یہ جان دے دیتے ہیں، لیکن جب نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو الامان الحفیظ، کبھی باپ کی نگاہ اپنی بیٹی پر ہو سکتا ہے خراب اٹھ جائے، بھائی کی نگاہ بہن پر، کیونکہ اس ہوش ہی نہیں ہے، بہن کی نگاہ بھائی کی نگاہ بہن پر، باپ کی نگاہ، یعنی انسان اس پوزیشن پر نہیں رہتا کہ کم سے کم وہ اپنوں اور پرایوں کا کچھ لحاظ کر سکے۔ آج دارالافتاء میں جتنے کیسز طلاق کے آتے ہیں، اور وہ بھی طلاق میں نشے کی حالت میں طلاق دے دیا، اتنے کیس کسی اور چیز کے نہیں آتے۔ تو بیٹھے بٹھائے ہم اپنے گھر کو تباہ اور برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نئی نسل کو سدھارنے کی اور ان کی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ہمارے بچوں کی شکایت کر دی ہم کو برا لگ جاتا ہے، حالانکہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اسی لیے ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اگر ہم سے ہمارے بیٹے کے بارے میں کوئی کہے کہ بھائی آپ برا نہ مانیے گا، آپ کے بیٹے کو ہم نے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے یا یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم ہو سکتا ہے اس سے کہیں کہ بھیا تمہارے گھر کا کھاتا ہے، آپ کو کیا لینا دینا، کسی کے گھر میں آپ تاک جھانک کرتے ہیں، آپ کو بڑی فکر ہوئی ہے، جائیے اپنا گھر سنبھالیے جا کے۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ بھئی جزاک اللہ تمہیں جزائے خیر دے، کم سے کم میرے بیٹے کے بارے میں تم نے یہ چیز بتائی مجھے نہیں معلوم تھی، آپ کا شکریہ، آئندہ بھی کبھی اگر دیکھیے گا تو براہ کرم مجھے اطلاع کریے گا۔ لیکن یہ ہمارے اندر جذبہ کہ ہم اپنے بچوں کی ان کمیوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر ہوتا ہے کہ شروعاتی دور میں یہ نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ ابتداً تو یہ قابو میں ہے، انسان اسے چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب لت پڑ جاتی ہے تو اس کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ابتداً وہ اختیاری ہوتی ہیں،
اور بعد میں پھر ان کے اندر اختیارات نہیں رہ جاتا، حالانکہ بعد میں بھی اختیار رہتا ہے۔ کوئی ایسا نشہ نہیں جو انسان نہ چھوڑ سکتا ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکام دیے ہیں وہ انسان کے بس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا حکم ہو وہ اسے نہ چھوڑ سکے۔ چنانچہ دیکھیں کہ رمضان میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں، لیکن روزے میں وہ پورا صبح سے لے کر کے شام تک سگریٹ نہیں پیتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گٹکا کھاتے ہیں، لیکن رمضان میں وہ گٹکا نہیں کھاتے، زردہ نہیں کھاتے، تمباکو نہیں کھاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے بس میں ہے وہ چھوڑنا، لیکن وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو ہمیں خود بھی وہ چھوڑنا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر باپ گٹکا کھا رہا ہے تو بیٹے کو کس منہ سے منع کرے گا؟ باپ اگر سگریٹ پی رہا ہے تو بیٹے کو کیوں منع کرے گا؟ اللہ نہ کرے اگر باپ کی خرافاتی عادت ہے شراب پی رہا ہے تو بیٹے کو کیسے منع کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تیزی سے اس وقت معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ تو شروع میں تو یہ چیزیں کھلواڑ سی ہوتی ہیں، سگریٹ ہے، بیڑی ہے، گٹکا ہے، لیکن بعد میں جا کر کے پھر یہ جب ڈرگس کی شکل پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی سنگینی کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشہ یعنی شراب کا بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام، بنانا بھی، یعنی ہر طریقے کا اس میں تعاون، کسی بھی اعتبار سے آپ اس کا تعاون کریں جائز نہیں۔ بیچنا بھی، خریدنا بھی، بنانا بھی، اس کے تعاون کرنا بھی، حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر انگور کوئی آدمی آپ سے خرید رہا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ شراب بنائے گا تو انگور بھی اس کے ہاتھ میں مت بیچے، کھجور بھی مت بیچے کہ جا کر کے یہ شراب بنا رہا ہے۔ یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ نہا عن کل مسکر و مفتر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نشہ کے علاوہ ہر وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے جو تمہارے دل کے اندر فطور پیدا کر دے، سستی پیدا کر دے، تمہارے اندر تمہارے جسم کو توڑ دے، بدن کو سست کر دے، ان چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ سب چیزیں اصل میں مغربی دین تھی، مغربی تہذیب و تمدن، جہاں خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے، گھروں کا نظام بکھر چکا ہے، وہ اپنے تھوڑی دیر سکون کی تلاش کے لیے وہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں، ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے ان کی نقالی میں ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور آج ہمارے معاشرے میں معاف کیجیے کہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کا جائزہ لیں، ان کے دوستوں کا جائزہ لیں کہ کیا وہ کر رہے ہیں اور کیا وہ نہیں کر رہے۔ بس اخیر میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک حدیث نسائی شریف کے اندر ہے، وہ واقعہ بیان کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وہ یہ حدیث میں آیا کہ ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ کسی موقع پر ایک عورت نے کسی آدمی کو مجبور کیا، خوبصورت عورت تھی، کہ تجھے 3 کام کرنے ہیں، یا تو میرے ساتھ تو منہ کالا کر، یا یہ بچہ جو میری دشمن عورت کا ہے اس کو تو قتل کر دے، اور یا یہ کہ شراب رکھی ہوئی ہے تو اس کو پی لے۔ اب وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، اس نے سوچا کہ اگر بچہ ہم قتل کرتے ہیں، جان سے مارتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر زنا کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے زنا تو علمان الحفیظ بہت بڑا گناہ ہے، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ سب سے ہلکی چیز چلو شراب ہے اسی کو پی لیں۔ تو اس روایت میں آتا ہے کہ اس نے پھر شراب پی، شراب پینے کے بعد وہ دونوں کام بھی کر ڈالے، یعنی بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت سے اس نے منہ بھی کالا کیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہ نشہ اتنی بری چیز ہے کہ اس نشے کے بعد انسان یہ گویا جانوروں کے فہرست میں آ جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بنیاد اس کی عقل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو امتیاز بخشا ہے وہ صرف عقل کی بنیاد پر، اور حدیث میں بھی یہی فرمایا کہ عقل کو اللہ نے پیدا کر کے فرمایا کہ عقل کی وجہ سے ہی ہم انسان کا حساب کتاب لیتے ہیں، اس کو اجر دیتے ہیں۔ عقل سب سے بڑی بنیاد ہے، اور نشہ کی وجہ سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت انسان کی عقل کی نعمت ہے، اور اس نشہ کرنے کے بعد انسان کی عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس نشہ کے ذریعے سے، وہ نشہ کسی بھی کیٹیگری کا ہو، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے اس میں دین کا بھی نقصان ہے، جان کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے، نسل کا بھی نقصان ہے، اور عقل کا بھی نقصان ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو بنیاد ہیں انسان کی، اور خاص طور سے شریعت کی، انہی 5 چیزوں کی بنیاد پر شریعت کے اندر کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ اگر ہمارے درمیان اس طرح کی کوئی نشہ والی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں،
لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو جسمانی اعتبار سے، مالی اور سماجی اور اخلاقی اعتبار سے جو نقصانات کے ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نشے کی سنگینی کو لیں۔ اگر کہیں ہمیں اس بات کا علم ہے کہ فلانے آدمی اس کا کاروبار کرتا ہے یا فلانے چوری چھپ کے اس کو بیچتا ہے، تو ہم اسے سمجھانے کی بھی کوشش کریں، نہ مانے تو اس بندے کی مخبری بھی کر سکتے ہیں، پولیس میں جا کر کے بتا سکتے ہیں کہ صاحب یہ ڈرگس کا کاروباری ہے، چپکے سے جا کر کے بتا دیں۔ کل ملا کر کے اگر ہمیں اپنے معاشرے کو بچانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے اپنی اس نئی نسل کو بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ اگر ایک بار اس کی عادت پڑ جائے گی تو وہ نہ دین کا رہے گا اور نہ دنیا کا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔